تحریک انصاف کو آج مینار پاکستان گراؤنڈ کی بجائے مویشی منڈی کانا میں جلسے کی اجازت، سپہر 3 سے شام 6 بجے تک کا وقت مقرر۔ علی امین گنڈاپور کو 8 ستمبر کے جلسے میں سخت زبان کے استعمال پر معافی مانگنا ہوگی، ریاست مخالف نعروں بیانات کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی اشتہاری مجرم شرکت نہیں کرے گا، سزا یافتہ شخص کا کوئی آڈیو یا ویڈیو پیغام نہیں دکھایا جائے گا، 45 شرائط کے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری۔ اٹک میں پشاور جی ٹی روڈ بلاک، پولیس نے کنٹینرز لگا کر راستہ بند کر دیا۔ حسن عبدال سے پشاور اور اسلام آباد جی ٹی روڈ کو بھی جزوی طور پر بلاک کر دیا گیا۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کہتے ہیں لاہور میں 1000 کارکنان کو اٹھا لیا گیا، کارکن رہا نہ ہوئے تو احتجاج کریں گے۔ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع، قوانین کا ماضی سے اطلاق بھی آئین سے مشروط ہے، کوئی بھی ترمیم کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شق کا خاتمہ ہوتی ہے، صرف انہی قوانین کا ماضی سے اطلاق ممکن ہے جو پہلے سے دیے گئے حقوق ختم نہ کریں۔ سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ، آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا، مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ ٹیکس مقدمے میں جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ 41 صفحات پر مشتمل فیصلے کا متن۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس صدر مملکت کی منظوری سے جاری، مقدمات مقرر کرنے والی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ، سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات بھی دینا ہوں گی، اپیل کا حق متاثرہ فریق تک محدود کرنے والی شق ختم۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آرڈیننس سے عدالتی نظام میں شفافیت آئے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد، چیف جسٹس قاضی فائدیسا نے ججز کمیٹی میں تبدیلی کر دی، جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کمیٹی کا حصہ بن گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم، نئی پارٹی پوزیشن جاری، اسمبلی سیکریٹریٹ نے 80 ارکان کو سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے ظاہر کر دیا، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد ارکان بھی شامل، نون لیگ 110 سیٹوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت، پیپلز پارٹی کا 69 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر، ایم کیو ایم پاکستان کی 22، جے یو آئی کی 8، قاف لیگ کی 5 اور آئی پی پی کی 4 سیٹیں۔ مخصوص سیٹیں کس کو ملیں گی؟ الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے میں ناکام، چوتھا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں، تحریک انصاف قومی اسمبلی کے فہرست میں شامل ہے نہ ہی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، قانونی ٹیم کی بریفنگ، پیر کو پھر میٹنگ شیڈیول، مشاورت جاری رہے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد حکومت کو تحفظ دینا تھا، ہم نے واضح کہہ دیا اس مسودے پر ووٹ نہیں دے سکتے، بلاول بھٹو سے طے پایا تھا کہ اپنا مسودہ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا موجودہ پارلیمنٹ عوامی امنگوں کی ترجمان نہیں، اداروں کو نقصان پہنچانے کی حمایت نہیں کریں گے، اپنی قوت کے مطابق غلط قانون سازی روکیں گے۔ آئینی عدالت کے پاس کسی کو جیل میں رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہر چیز بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہوتی، عدالتی اصلاحات نہ صرف ضروری ہیں بلکہ ہم تاخیر سے کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ اگر ایسا اتفاق رائے ہو جس میں مولانا فضل الرحمان سمیت سب شامل ہوں۔ بلاول بھٹو کا انٹرویو، بولے ہم نے کہا تھا آرٹیکل 8 کا معاملہ ابھی نہ چھیڑا جائے، اس آرٹیکل میں ترمیم کا علم دیر سے ہوا۔ مراد یافتہ طبقہ لوٹ مار میں مصروف، جعلی حکومت جمہوریت کی توہین اور عوامی رائے کا بٹوارا ہے، نااہل حکمران عدلیہ کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، پاکستان مزید کسی کھلواڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک میں جاری تمام تماشے بند کیے جائیں، حافظ نعیم الرحمان کا ساہیوال میں خطاب۔ پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کارروائیاں، 12 خارجی دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد، آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشنز کے دوران 6 جوان فرض پر قربان ہو گئے۔
کوئٹہ میں دلخراش واقعہ، 8 سالہ بچہ زیادتی کے بعد قتل، درندوں کی جانب سے لاش جلانے کی کوشش، پلاٹ پر پھینک کر فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری۔ کراچی میں کلفٹن توحید کمرشل میں موبائل فون شاپ لوٹنے کی کوشش ناکام، شہریوں نے ڈاکو پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے۔ یونیورسٹی روڈ پر مسلح ڈاکو نے موٹر سائیکل سوار 8 افراد کو لوٹ لیا، 12 موبائل فونز، نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار۔ اسرائیل کا بیروت پر فضائی حملہ، حزب اللہ کی رضوان فورس کے اہم ترین کمانڈر ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد جاں بحق، 66 زخمی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، 140 راکٹ داغ دیے، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، کئی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صورتحال پر تشویش کا اظہار، الجزائر کے سفیر نے اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دے دیا۔ قومی ویمن ٹیم کو تیسرے ٹی20 میں 8 وکٹوں سے شکست، جنوبی افریقہ نے میچ کے ساتھ ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی، مہمان ٹیم نے 154 رنز کا ہدف 9 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ چین کا روئی گروپ پاکستان میں عالمی معیار کے ٹیکسٹائل پارک بنائے گا، وزیر اعظم سے وفد کی ملاقات، کہا بطور سرمایہ کار نہیں دوست کی حیثیت سے آئے ہیں۔ شہباز شریف بولے چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، معاشی تعلقات ہر گزرے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم، نئی پارٹی پوزیشن جاری، اسمبلی سیکریٹریٹ نے 80 ارکان کو سنی اتحاد کونسل کے MNA ظاہر کر دیا، پی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد ارکان بھی شامل، نون لیگ 110 سیٹوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت، پیپلز پارٹی کا 69 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر، MQM پاکستان کی 22، JUI کی 8، قافلی کی 5 اور IPP کی 4 سیٹیں۔ مخصوص سیٹیں کس کو ملیں گی، الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے میں ناکام، چوتھا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں، تحریک انصاف قومی اسمبلی کے فہرست میں شامل ہے نہ ہی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، قانونی ٹیم کی بریفنگ، پیر کو پھر میٹنگ شیڈیول، مشاورت جاری رہے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد حکومت کو تحفظ دینا تھا، ہم نے واضح کہہ دیا اس مسودے پر ووٹ نہیں دے سکتے، بلاول بھٹو سے طے پایا تھا کہ اپنا مسودہ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا موجودہ پارلیمنٹ عوامی امنگوں کی ترجمان نہیں، اداروں کو نقصان پہنچانے کی حمایت نہیں کریں گے، اپنی قوت کے مطابق غلط قانون سازی روکیں گے۔ آئینی عدالت کے پاس کسی کو جیل میں رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہر چیز بانی PTI کی وجہ سے نہیں ہوتی، عدالتی اصلاحات نہ صرف ضروری ہیں بلکہ ہم تاخیر سے کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ اگر ایسا اتفاق رائے ہو جس میں مولانا فضل الرحمان سمیت سب شامل ہوں۔ بلاول بھٹو کا انٹرویو، بولے ہم نے کہا تھا آرٹیکل 8 کا معاملہ ابھی نہ چھیڑا جائے، اس آرٹیکل میں ترمیم کا علم دیر سے ہوا۔ اور اسلام آباد میں کشمیر سپریم لیگ کی لانچنگ تقریب، مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کی شرکت، شاہد آفریدی نے کہا KSL کو برانڈ بنانا چاہیے، ایونٹ کا آغاز 4 نومبر سے ہوگا۔